ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدانا أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لسیما بقیت اللہ المنتظر الثانی عشر ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکریہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اجتمع قوم یذکرون فضل علی بن ابی طالب الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء حتی تحف بهم فاذا تفرقوا عرجت الملائکہ الی السماء الی آخرہ۔ سب سے پہلے آپ کو امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنے وقت کے امام کو امام علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابن عم حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ما اجتمع قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب، کہ جب کوئی قوم جمع ہو کر بیٹھتی ہے اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں
حبتت علیہم ملائکۃ السما، تو آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں اور وہ ان کو گھیر لیتے ہیں. حتیٰ تحف بہم، جب ملائکہ اترتے ہیں اور وہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور وہ مومنین ملائکہ کے حصار میں ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ارد گرد رہتے ہیں، مومنین کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. جب تک وہ مومنین بیٹھے رہتے ہیں ملائکہ ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، جب وہ مومنین چلے جاتے ہیں، جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ملائکہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. جب یہ ملائکہ آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ملائکہ موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہی ملائکہ تھے کہ جنہوں نے آ کر مومنین کو گھیرا ہوا تھا، ان کی حفاظت کر رہے تھے، بلکہ کچھ ملائکہ مقربین فرشتے جو آسمانوں پر بھی موجود ہیں، جب یہ فرشتے وہاں جاتے ہیں تو وہ والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ سے ایک ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو ہم اپنوں میں محسوس نہیں کر رہے. تو اس وقت وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے جو محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ انہی کی خوشبو ہے جس خوشبو نے ہم کو معطر کر دیا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو تاکہ ہم بھی یہ خوشبو وہاں سے لے آئیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے جو یہاں سے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ لوگ تو گھروں میں چلے گئے ہیں، وہ تو بکھر گئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں چلا گیا ہے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں اگر وہ چلے گئے ہیں تو اسی مکان پر لے چلو جس مکان پر وہ مومنین بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کر رہے تھے. تو وہ ملائکہ اترتے ہیں اور اس مکان سے اس خوشبو سے معطر ہو کر جاتے ہیں. تو کتنی عظمت ہے اس ذکر کی، کتنا مقام ہے مومنین کا، کتنی عظمت ہے محمد و آل محمد کے ذکر کی. جی تو پھر ذکر کرنا عبادت، اور جس طرح وہ کہیں اس طرح ذکر کیا جائے، اور جس طرح وہ کہیں اس پر عمل کیا جائے، جو مولا کہتے ہیں ان پر عمل کیا جائے، جس سے روکتے ہیں اس سے رکا جائے، تب وہ امام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ امام ہیں متقیوں کے. جی تو جو متقی ہوں گے، جو سچے مومن ہوں گے، ان کی عظمت بہت بلند ہوتی ہے. ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور جناب جبرائیل امین علیہ السلام بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. تو مولا امیر علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. جب حضرت علی علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں جناب جبرائیل سے کہ آپ کیوں اٹھے ہیں؟ آپ سنیں گے کہ جناب جبرائیل نے کیا جواب دیا. تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس لیے اٹھا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام میرے استاد ہیں. تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کیا سیکھا ہے کہ جو آپ کے استاد ہیں؟ تو اس وقت جناب جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ذات پروردگار نے مجھے پیدا کیا اور جب میں پیدا ہو چکا تو ذات پروردگار نے مجھ پر سوال کیا، من انتا و من آنا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا، میں نے یہی کہہ دیا کہ تو ہے اور میں ہوں.
پھر ذات پروردگار نے سوال کیا اور میں نے یہی جواب پھر دوہرا دیا۔ جب تیسری مرتبہ سوال ہوا تو میں سمجھ گیا کہ میرا جواب صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتا تو ذات پروردگار پھر دوبارہ سوال نہ کرتا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرا سوال صحیح نہیں ہے۔ ابھی سوال جب چوتھی مرتبہ سوال ہوا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل، اے امین خدا، آپ اپنے رب کے جواب میں کہہ دیں کہ تو میرا رب جلیل ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ تو وہاں پر علی علیہ السلام نے میری مشکل کشائی کی اور مجھے مشکل سے نکالا۔ تو جس مشکل میں پھنسا ہوا تھا اور جب میری مشکل کشائی ہوئی اور مجھے کامیابی ملی تو میں نے حضرت علی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری اس مشکل میں میری مشکل کشائی کی۔ تو علی علیہ السلام نے میری مشکل کشائی کی، اس لیے علی علیہ السلام میرے استاد ہیں اور استاد کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تھا تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام میرے استاد ہیں اور استاد کی تعظیم واجب ہوتی ہے، اس لیے میں ان کی تعظیم کے لیے اٹھا ہوں۔ کتنی عظمت ہے میرے مولا علی علیہ السلام کی کہ فرشتے بھی احترام کے لیے اٹھتے ہیں، کتنا مقام اور منزلت ہے حضرت علی علیہ السلام کی، لیکن مسلمانوں نے اس کا خیال نہ رکھا، مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کو چین سے رہنے نہ دیا۔ اتنے عظمت کے مالک ہیں میرے مولا، لیکن مسلمانوں نے اتنے ظلم کیے کہ مولا اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے۔ مولا امیر علیہ السلام 19 کی رات کو اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار فرما رہے تھے۔ جناب ام کلثوم نے افطاری کا سامان رکھا، دودھ بھی رکھا تھا اور ساتھ نمک بھی رکھی تھی، لیکن مولا نے کہا میری بیٹی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا زیادہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے، آپ ایک چیز اٹھا لیں۔ جناب ام کلثوم نے اپنی بابا کی عظمت کو دیکھتے ہوئے دودھ کو اٹھایا، دودھ کو اٹھا لیا اور میرے مولا نے وہ اپنا آخری روزہ اپنی بیٹی کے گھر نمک سے افطار کیا۔ اس رات نے میرے مولا کو بہت مضطرب کر دیا تھا۔ میرے مولا کبھی گھر سے باہر نکلتے تھے، کبھی اندر آتے تھے۔ جب جناب ام کلثوم نے پوچھا میرے بابا آپ آج رات بہت پریشان ہیں، ایسا کیا ماجرا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں عزادارو؟ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے کہا بیٹی آج رات مجھے ایک خواب آیا ہے، خواب میں مجھے آپ کے نانا ملے ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے علی آج آپ کی آخری رات ہے، آج رات آپ کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی۔ عزادارو میرے مولا گھر سے نکلے، بطخوں نے میرے مولا کو نہ جانے دیا، بطخوں نے آ کر ارد گرد حلقہ بنا لیا۔ میرے مولا نے کہا اپنی بیٹی ام کلثوم کو اگر آپ ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکیں تو پھر ان کو رکھ لینا، اگر ان کے دانے پانی کا خیال نہ رکھ سکیں تو پھر ان کو آزاد کر دینا۔ پھر جب میرے مولا گھر سے نکلنے لگے تو گھر کے دروازے کی زنجیر نے میرے مولا کی ابا کو پکڑ لیا۔ دروازے نے اپنے زبان میں کہا اے علی آج آپ مسجد میں نہ جائیں۔ میرے مولا گھر سے باہر نکلے، میرے مولا بھی گھر سے باہر نکلے تھے، مولا حسن علیہ السلام پیچھے سے آئے، انہوں نے کہا بابا آج آپ کیوں مسجد جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کوہ قبیس سے 2 پتھر اٹھائے ہیں اور ان پتھروں کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا ہے، اور جب وہ پتھر آپس میں ٹکرائے ہیں تو وہ خاک بن گئے ہیں اور وہ خاک مدینہ کے ہر گھر میں پہنچی ہے۔
جب مولا نے اپنے بابا سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو مولا نے کہا میرا بیٹا آج رات میں قتل ہو جاؤں گا اور میری شہادت کی خبر مدینہ اور مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گی، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جو اس غم پر گریہ نہیں کرے گا، کوئی ایسا گھر خالی نہیں ہوگا جہاں پر یہ خبر نہیں پہنچے گی جو گریہ نہیں کریں گے۔ اس وقت مولا حسن نے کہا کاش میں یہ خبر نہ سنتا، مجھے موت آ جاتی، میں اپنے بابا کی شہادت کی خبر نہ سنتا۔ عزادارو، مولا حسن کو مولا امیر علیہ السلام نے کہا آپ گھر چلے جائیں، مسجد میں ابھی نہ آئیں۔ مولا امیر علیہ السلام مسجد میں گئے، مولا نے معمول کے مطابق گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہی، میرے مولا نے اللہ اکبر کہا۔ ایک اذان 10ویں والی رات کو علی اکبر نے دی تھی، جو سننے والی علی اکبر کی پھوپھیاں تھیں، علی اکبر کی بہنیں تھیں، علی اکبر کی مائیں تھیں۔ ایک اذان کوفہ میں ہوئی ہے جس کو سننے والی علی کی بیٹیاں ہیں۔ جب علی نے اپنے درد بھرے لہجے میں اذان کہی ہوگی، یہ اذان کی آواز کوفہ میں گونجی، علی کی بیٹیوں نے سنی۔ جب اذان کی آواز گونجی، علی علیہ السلام نے اذان ختم کی۔ اذان ختم کرنے کے بعد میرے مولا نے معمول کے مطابق نمازیوں کو جگایا۔ نمازیوں میں سے وہ ملعون بھی وہیں سویا ہوا تھا، مولا نے اس ملعون کو بھی جگایا اور کہا کہ اٹھ، میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ عزادارو، جب یہ ملعون اٹھا، میرے مولا نماز میں مشغول ہوئے۔ میرے مولا امیر علیہ السلام پہلی رکعت کے پہلے رکوع اور پہلے سجدے سے فارغ ہوئے، ابھی دوسرے سجدے میں جا رہے تھے کہ اس ملعون نے پیچھے سے چھپ کر وار کیا۔ اس وار نے میرے مولا کے سر کو زخمی کر دیا۔ میرے مولا اس وار سے، اس تلوار کے وار سے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، میرے مولا زمین پر بیٹھ گئے اور یہی جملے کہہ رہے تھے، ایک آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جس کا مضمون یہی تھا کہ ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی کی طرف پلٹائیں گے اور پھر اسی سے پھر اٹھائیں گے۔ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اور مٹی اٹھا کر اپنے سر مبارک پر ڈال رہے تھے۔ میرے مولا کو غش آ گیا۔ جب مولا کی شہادت ہوئی تو مسجد کی دیواریں ہلنے لگ گئیں، دروازے آپس میں ٹکرانے لگ گئے، آسمان ہلنے لگ گیا۔ جناب جبرائیل نے ندا دی، تہدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین۔ عزادارو، جب جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ صدا دی تو یہ صدا آسمان پر گونجی، نبیوں نے سنی، فرشتوں نے سنی۔ جب یہ صدا گونجی، جناب ام کلثوم نے سنی، حسنین شریفین نے سنی، مولا کے اصحاب نے سنی۔ جب سب نے سنی، مولا حسن دوڑ کر مسجد میں آئے، میرے مولا نے آ کر اپنے بابا کو سنبھالا۔ عزادارو، جس وقت میرے مولا نے اپنے بابا کو سنبھالا، مولا نے اپنے بابا کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ تم جب گھر پہنچے، امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو مولا نے کہا بابا یہ آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، آپ کی محبت میں رو رہے ہیں۔ مولا نے کہا میرے اوپر میری بیٹیاں روئیں گی اور میری بیٹیوں کی آواز بلند ہوگی تو میں برداشت نہیں کرتا کہ میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں پر پڑے۔
میں کہوں گا مولا آج 40 ہجری ہے، آپ کے اصحاب موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آج آپ زینب کی آواز کو بلند ہوتا اپنے اصحاب کے کانوں پر پڑتا برداشت نہیں کر رہے۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جب 61 ہجری ہوگی، شرابیوں کا مجمع ہوگا اور شرابیوں کا مجمع ہوگا، لوگ پوچھیں گے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ عزاداروں بس ایک منزل بڑھائیں، مولا کی شہادت ہوئی، مولا کو غسل بھی ملا، مولا کو کفن بھی ملا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی ملا، آپ کے اوپر رونے والی آپ کی بیٹیاں بھی موجود تھیں، آپ کے بیٹے بھی موجود تھے، لیکن میں قربان جاؤں مولا حسین پر، جس کا لاشا کربلا کی گرم ریت پر 3 دن پڑا رہا، جس کے بیٹے اتنے مجبور تھے کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہ کر سکے، جب اپنے بابا کی لاش پر پہنچے تو یہی جملے کہے، بابا میں بہت مجبور ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے گلے میں توق ہے، میں بہت مجبور ہوں، میں آپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔